بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد یاسر رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام از پرفیکٹ لائف۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مثال ملتی ہے کہ مسلمان طور پر اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ گناہ گار انسان قابل نفرت نہیں ہوتے بلکہ گناہ قابل نفرت ہوتا ہے۔ اس کی مثال حدیث پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں مل جاتی ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس وقت صحابہ اکرام سراپائے ادب بنے ہوئے آقائے دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بزم آرا تھے۔ وہ نوجوان شباب کے عالم میں تھا، یوں عرض گزار ہوا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا مگر آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیں، کیونکہ میں یہ گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پیارے آقا رحمت سراپا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جوان یہ تو بتا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا: حضور مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، اس لیے کہ اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس موقع پر کوئی زاہد خشک اور مبلغ محض ہوتا تو درشتی کلام کے اس انداز سے نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اسے جھڑک دیتا کہ ظالم تو نے یہ کیا بات کہہ دی۔ عین ممکن تھا کہ طیش میں آ کر وہ اسے اپنی مجلس ہی سے نکال دیتا، لیکن مصلحہ اعظم اور طبیب امراض روحانی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک پر ذرا برابر بھی شکن نہ آئی۔ صحابہ اکرام حیران اور پریشان ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قریشی نوجوان کو اپنے قریب کر لیا اور بڑی شفقت سے نرم لہجے میں پوچھا: اے بیٹے ذرا یہ بتا، جس جرم کی تو نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کس سے کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا تو ایسا اپنی ماں سے کرے گا؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ہرگز نہیں، کیا کوئی اپنی ماں سے بھی ایسا ارادہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں تو نے سچ کہا، کیا تو ایسا اپنی بیٹی کے ساتھ کرے گا؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا اپنی بیٹی سے ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم نے بالکل ٹھیک بات کہی، تو پھر کیا اپنی بہن سے ایسا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کیا: نہیں، کیا کوئی اپنی بہن سے یہ حرکت کر سکتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو نے سچ کہا۔ پھر آپ نے چچی، پھوپھی، خالہ اور جتنے محرم رشتے ہو سکتے تھے سب گنوا دیے اور وہ ہر ایک کے بارے میں انکار کرتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نفسیاتی طور پر اس کو یہ بات باور کرا دی کہ تو جس خاتون سے بھی بدکاری کا ارتکاب کرے گا وہ کسی نہ کسی کی ماں، بہن، پھوپھی، خالہ وغیرہ ہوگی، اور اگر تجھے اس امر کی اجازت دے دی جائے تو پھر تیری سگی ماں اور بہن بھی نہیں بچ سکیں گی۔ اصل نقطہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کو سمجھانا چاہتے تھے وہ اس کے دل میں اتر گیا۔ پھر حدیث پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آگے بیان ہوا کہ آپ نے اپنا دستے مبارک شفقت سے اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ نوجوان کہ جو گناہ کی اجازت مانگنے آیا تھا، مگر آقائے مولا کے کرم کا ہاتھ اس کے سر پر پڑ گیا۔ آپ نے اس کے حق میں دعا فرما دی کہ اے پروردگار اس نوجوان کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے اور اس سے آئندہ گناہ کرنے کی توفیق سلب کر لے۔ حدیث کے راوی صحابی بیان کرتے ہیں کہ پھر زندگی بھر اس نے کوئی گناہ نہیں کیے، مرتے دم تک کسی کی طرف غلط نظر اٹھی ہی نہیں۔ دوسری مثال کے طور پر وہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جاؤ ایک غلام آزاد کر دو۔
عرض کیا یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، فرمایا پھر 60 روزے رکھ لو۔ عرض کیا یا رسول اللہ ایک کو تو توڑ بیٹھا ہوں، 60 کیسے رکھوں؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کیا غریب ہوں کیسے کھلاؤں؟ اسی دوران ایک صحابی کھجوروں کا بڑا سا ٹوکرا لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ اور مدینہ کے غرباء اور مساکین میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بڑا مسکین اور غریب کون ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر آپ مسکرا پڑے اور فرمایا ٹھیک ہے، اسے گھر لے جاؤ، خود کھاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی کھلا دو، یہی تمہارا کفارہ ہے۔ اس تصور کو اجاگر کرنے اس روایت سے بھی مدد ملتی ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جس نے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا تھا اور لوگ اسے خوب برا بلا کہہ رہے تھے۔ آپ نے لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا لوگو مجھے یہ بتاؤ اگر تم لوگ اسے کسی گڑھے میں گرا ہوا پاتے تو اسے اس سے نکالنے کی کوشش کرتے یا نہیں؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، ہم پوری کوشش کرتے۔ آپ نے فرمایا پھر تمہیں اس کو برا بلا کہنا زیب نہیں دیتا، خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس گناہ میں ملوث ہونے سے بچا لیا۔ لوگوں نے قدر حیرت سے کہا تو کیا ہم اس سے نفرت بھی نہ کریں؟ آپ نے فرمایا جہاں تک میرا اپنا معاملہ ہے مجھے اس گناہ گار سے کوئی نفرت نہیں، ہاں اس کا گناہ میرے نزدیک قابل نفرت ہے۔ اگر یہ اسے ترک کر دے تو پھر میں اسے اپنا بھائی بنا لوں گا، یہ میرے نزدیک میرے بھائیوں کی طرح محترم ہوگا۔ پھر قرآن کریم کی اس آیت پاک سے بھی اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں۔ تو اسلامی تعلیمات کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اسلام نے گناہ سے نفرت کی تعلیم دی ہے، گناہ گار سے نہیں۔ مرض سے بچنے کا سبق سکھایا ہے، مریض سے نہیں۔ اس لیے اگر طبیب مریض ہی سے نفرت کرنے لگے تو پھر اس کے مرض کے ازالے کا سامان کہاں سے ہوگا؟ اس طرح اگر روحانی معالج طبیب گناہ گار کو اپنے قریب بھٹکنے نہ دے اور اسے راہ راست پر لانے والا کون ہوگا؟ آپ ذرا دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کافر اور فاسق اور فاجر ہر قسم کے لوگ آتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی کو نہیں دھتکارا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کو سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ خود اپنے ہاتھ سے بکریوں کا دودھ دھو کر ان کی تواضع فرماتے، اپنی چادر مبارک ان کے نیچے بچھا دیتے اور کمال لطف اور مہربانی سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے کہ وہ اپنے سب بندوں پر مہربان ہے اور اپنی رحمت کی خیرات بانٹتے ہوئے وہ اچھوں اور بروں میں تمیز نہیں کرتا۔ وہ اس دنیا میں کافر اور مومن دونوں کو نوازتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔